بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السہر، رواہ ابن ماجہ واللفظ له والنسائی وابن خزیمہ فی صحیحہ والحاکم وقال علی شرط البخاری، ذکر لفظہما المنذری فی ترغیب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجوز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ثواب کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے رات کو تہجد کے لیے اٹھنے والے بہت سارے لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کو کچھ ثواب نہیں ملتا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، یعنی روزہ رکھنے والے روزہ رکھ رہے ہیں، حالانکہ روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے سامنے گزری کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو روزے دار کو دے دیتا ہوں۔ تو اتنا سارا تو فائدہ ہوتا ہے، اور یہاں کہتا ہے کہ روزہ رکھنے میں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ علماء کے اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہے۔ اول ہے کہ اسے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے، یعنی روزہ تو رکھا اس نے، اور روزہ رکھنے میں اس نے حلال چیز جو حلال کھانی جائز تھی، حلال چیز سے اس نے احتراز کیا، بچاؤ کیا، کچھ بھی نہیں کھایا، روزہ رکھا، لیکن افطار کے وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیز کی تھی اسی سے اس نے افطار کر لیا۔ تو ایسے آدمی کے لیے دن بھر بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ کسی نے بتایا کہ شراب کی عادت تھی اس کو، روزہ تو رکھ لیا اس نے، اور روزہ کے احترام میں اس نے دن بھر بالکل شراب نہیں پی، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو شراب ہی کے ذریعے سے اس نے افطار کی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ایسے آدمی کے لیے روزہ کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کا کھانے سے ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ روزہ تو اس نے رکھا، روزہ تو صحیح معنی میں رکھا، لیکن اس سے وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ اور غیبت کے متعلق قرآن پاک میں بتایا گیا ہے ان یاکل الرحم اخیہ میتن فکرہتموہ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اور کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت پسند نہیں کرتا۔ بزرگ اور دوستوں، غیبت کہتے ہیں کس کو؟ یہ آدمی کو پہلے سوچنا چاہیے۔ تو غیبت کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی اس کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اسے ناپسند آئے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ غیبت میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ بھائی غیبت مت کرو
تو وہ کہتے ہیں غیبت کون غیبت کرتا ہے، یہ تو صحیح بات کہہ رہے ہیں ہم. بھائی صحیح بات کہہ رہے ہیں اسی لیے یہ غیبت ہے. اگر صحیح بات نہ کہتے ہوتے تو یہ الزام ہو جاتا اور یہ گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا. بہرحال غیبت سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر اس کو بتایا گیا ہے. روزہ رکھنے کے بعد، اگر روزہ رکھنے کے بعد کوئی آدمی روزہ کے ساتھ غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ بہت ہی برا کام کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے حلال کھانے سے منع کیا تھا اس سے تو بچتا ہے لیکن حرام سے حلال سے نہیں بچتا. وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے. تیسرا قول یہ کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا، روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہ سے اسے بچنا چاہیے، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ گناہ سے احتراز نہیں کرتا، گناہ بھی کرتا چلا جا رہا ہے. تو ایسے آدمی کا روزہ رکھنے سے ثواب نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں. یہاں پر ایک ہے پھر ان تین جواب یہاں پر بتائے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوامع الکلم یعنی جامع جواب بیان کرنے کی طاقت دی. ایک ہی بات اس کو بھی لگتی ہے، 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 چاروں کو لگتی ہے، اس لیے چاروں بات اس سے ثابت ہو سکتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جوامع الکلم ہے، سب صورتیں اس میں داخل ہے. ان کے علاوہ بھی اس طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی حماقت بھی کر لی تو سارا جاگنا بیکار. مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا یا شہرت کے لیے جاگا تو یہ سب بیکار ہے. جو بھی عبادت کی جائے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوش کرنے کے لیے چھوٹا سا چھوٹا کام بھی کیا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے تو وہ اخلاص والا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسی کی قدر و قیمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخلاص سے جو کیا جائے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے. عن ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ ما لم یخرقها رواہ النسائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے سامنے والے کا دشمن کا حملے کی حفاظت کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. سامنے والا مارنے کے لیے آ رہا ہے، اس نے ڈھال آگے کر دی تو وہ ڈھال کے اوپر مار کر چلا جاتا ہے، وہ خود بچ جاتا ہے. تو گویا کہ یہ روزہ بمنزلے ڈھال کے ہے، لیکن اس ڈھال ہی کو توڑ ڈالے تو پھر اس صورت میں روزہ کی حفاظت بھی نہیں ہوگی. ایک روایت میں وارد ہے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے. روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا اور روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرنا یہ دو بہت بڑے گناہ ہیں. یہ تو ویسے بھی جھوٹ بولنا تو گناہ ہے اور غیبت کرنا بھی گناہ ہے، لیکن جب تم نے روزہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو ایسے وقت میں روزے کی حالت میں غیبت کرنا. اور اسی طریقے سے کیا ہے ایک روایت میں وارد ہوا کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے. ان دونوں روایتوں میں سے اسی طرح اور بھی بہت متعدد روایت میں روزہ میں
اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے۔ روزہ اگر رکھا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ سے بچنے کی طاقت آئی ہے۔ جھوٹ سے تو ویسے بھی بچنا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا یہ بہت ہی زیادہ معیوب سمجھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں غیبت کرنا یہ بہت ہی زیادہ برا سمجھا گیا ہے۔ روزہ کو گویا کہ ضائع کر دینا ہے، اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں روزہ کو کاٹنے کے لیے مشغلہ یہی ہے۔ حضرت شیخ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں روزہ کو کاٹنے کے لیے دونوں آدمی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آؤ ذرا تھوڑی سی بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں تاکہ ذرا روزہ کا وقت گزر جائے اور ذرا تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو گویا کہ روزہ کی مشقت کو دور کرنے کے لیے جن چیز سے شریعت نے منع کیا ہے غیبت، ہم اسی میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ اس لیے غیبت تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت مجھے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح یاد آ رہی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ و من والہ دوسرے تو سوال مجھ سے کر سکتا ہے، لیکن غیبت کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کر سکتا۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت کی نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کی کسی حالت میں غیبت کی ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے تو غیبت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال ہے، اور روزے کے ساتھ غیبت سے بچنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم غور کریں، ہم دیکھیں تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزہ کو پورا کرنے کے لیے غیبت سے بڑھ کر ہمارے پاس دوسرا کوئی ہتھیار نہیں۔ واہی تباہی میری تیری باتیں شروع کر دی جائے۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک اگر آدمی جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے گناہ ہوگا، لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ ہمارے نزدیک اگر غیبت کی تو غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، گناہ ہوگا۔ لیکن بعض ائمہ ایسے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر غیبت کر لی، روزہ رکھنے کے بعد اگر جھوٹ بول لیا تو جیسے کھانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طریقے سے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسا کھانا پینا وغیرہ سب روزہ کو توڑنے والی اشیاء ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ہمارے نزدیک روزہ ٹوٹے گا نہیں، مگر روزہ کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو انکار نہیں۔ اس وجہ سے اگر کسی آدمی نے روزہ رکھ کر غیبت کی یا روزہ رکھ کر جھوٹ بولا تو فرض روزے کی جو برکتیں ہیں، جو نورانیتیں ہیں، جو خیر ہے، وہ سب کے سب ختم ہو جائے گی اور اب اس کو یہ خیر نہیں ملے گی۔ مشائخ نے روزہ کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں۔ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ علامات، نشانیاں وغیرہ ہوا کرتی ہے، تو روزہ کے متعلق بھی مشائخ نے 6 ادب بتائے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس 6 باتوں کا بھی عمل کیا، 6 ادب کا بھی احترام کیا، 6 ادب والا کام بھی اس نے کیا، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ محفوظ ہے، اس کا روزہ مقبول ہے، ورنہ اس کا روزہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
مشائخ نے روزہ کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں. روزہ دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے. پہلی بات، نگاہ کی حفاظت. اللہ جل جلالہ و امن والو نے آنکھ ہمیں دیکھنے کے لیے دی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایرے گہرے ہتھوں گہرے جو کچھ دیکھ مل گیا سب دیکھ لیا. جس چیز کا دیکھنا ضروری ہے، جس کا دیکھنا لازم ہے، جس کا دیکھنے میں ثواب ہے، ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دی. لیکن جو چیز خراب ہے، جو چیز گندی ہے، جو چیز بری ہے، جس چیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، ایسی چیزوں کو اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے تو یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے. آنکھ کا غلط استعمال ہے. مشائخ نے روزہ کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں. روزہ دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے. اول، نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے. کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے. جو جائز ہے، حلال ہے، درست ہے، پاکیزہ ہے، جس کو دیکھنا جائز ہے، ایسی چیزوں کو اگر دیکھو گے تو یہ دیکھنا درست ہے. لیکن شیخ فرماتے ہیں مرد کے لیے اپنی بیوی یا بیوی کے لیے اپنا مرد پورے بدن کو دیکھنا جائز ہے، حلال ہے اس کے لیے. لیکن اس وقت روزے کی حالت میں دیکھ تو سکتے ہو، گناہ نہیں ہے، لیکن اس وقت بیوی پر بھی شہوت کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. جب تم نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھنے کی حالت میں تمہاری نظر پاکیزہ ہونی چاہیے. تمہاری نظر شہوت والی گندی نہیں ہونی چاہیے. مرد کی اپنی بیوی کے اوپر بھی شہوت کی نظر روزے کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے. جب بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے تو پھر اجنبی اور پرائی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر اجنبی کا کیا ذکر. اور اسی طرح کسی لہو لعب وغیرہ ناجائز جگہ پر نہ پڑے، جو بیکار کھیل کود وغیرہ کی جگہیں ہیں. آج میرے خیال سے ہم لوگوں نے تو روزہ کو پورا کرنے کا منشائی بنا دیا ہے کھیل کود اور کیا ہے ان چیزوں کو، میچ وغیرہ کو دیکھنے کا. اور اس میچ میں اولن تو جو کام کرنے والے ہیں، میچ کھیلنے والے ہیں، انہی کی جگہ پر انہی کو دیکھتے ہیں جو ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے. پرائی عورتیں ہیں، عورتوں کی کیا کہتے ہیں میچ ہے، دیکھنا جائز نہیں. عورتوں کی میچ نہیں ہے، مردوں کی میچ ہے. لیکن وہ کیا ہے، جانگیا پہن کر یا چڈی پہن کر جو رہے ہیں. شریعت نے گھٹنوں تک سطر کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اور سطر چھپانا ضروری ہے. کسی دوسرے کا سطر دیکھنا بھی جائز نہیں. اور ہم جتنی دیر میچ ہوتی رہتی ہے اتنی دیر تک کیا ہے ان کپڑوں میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے. پھر اجنبی کا تو ذکر کیا. اسی طرح کسی لہو لعب وغیرہ ناجائز جگہ پر نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے ہیں، حق تعالیٰ اس کو ایسا نور ایمانی عطا فرماتے ہیں، ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے. بزرگ اور دوستو، اس ایک سطر میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اتنی اونچی بات بیان کی ہے کہ اس بات کو
ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. آسان ہے, بارہ آپ نے تعلیم کی ہے. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جیسے تیر کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے, اس طریقے سے شیطان جب ہم لوگوں کو ہمارا شکار کرنا چاہتا ہے, ہم کو جب مبتلا کرنا چاہتا ہے, ہم کو جب گناہ میں ڈالنا چاہتا ہے, تو پھر کیا ہے, اس کے لیے تیر چاہیے. اور وہ تیر کون سا ہے؟ نگاہ. ہمیں نگاہ کے تیر سے زخمی کر دیتا ہے. جو شخص اس سے اللہ کی خوف کی وجہ سے بچا رہے, نگاہ کا جو تیر ہے, اس نگاہ کے تیر سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچا رہا ہے, یعنی اپنی نظر کو غلط جگہ پر ڈالنے سے روکے اور اپنی نظر کو غلط جگہ پر نہ ڈالے بلکہ روکے اور یہ سمجھے کہ نہ مجھے نہیں دیکھنا ہے, یہ تو گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیکھنے سے منع کیا ہے. اب خلاصہ کیا نکلا کہ اگر تمہارا جی چاہ رہا ہے کوئی غلط, کوئی ناجائز, کوئی حرام چیز دیکھنے کا, اور تمہارے دل میں تقوی آ رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہے, مجھے نہیں دیکھنا چاہیے. مواقع, آسانیاں سب کچھ ہے, اس وقت تم جو چاہو, جہاں چاہو, جس سے چاہو کرو, کوئی تمہیں کچھ رکنے اور ٹوکنے والا نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی نہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کے ڈر سے اگر تم نے وہ گناہ کا کام نہیں کیا جو تمہارا دل چاہ رہا تھا, وہ گناہ کا کام تم نے نہیں کیا, تو اس نہ کرنے کی وجہ سے, گناہ کے کام کو نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا نور ایمانی عطا فرماتے ہیں تمہیں کہ اس نور ایمانی کا ذائقہ, اس نور ایمانی کا ٹیسٹ, اس نور ایمانی کی تم کو کیا ہے لذت محسوس ہوتی ہے. بزرگ اور دوستو, تجربہ کر کے دیکھو, جی چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا, یہ کروں یہ کروں یہ کروں یہ کروں, اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو گناہ ہے, کرنا نہیں چاہیے, لیکن نفس, جو ہمارا نفس ہے وہ یا شیطان ہے, وہ دونوں ذرا ہمیں بھڑکاتا رہتا ہے, کرنے ماؤں کچھ نہیں, پھر توبہ کر لیں گے, کر لینا, توبہ کر لینا, سمجھ میں آنے, ارے ایک ہی مرتبہ تو ہے توبہ کرنا, توبہ تو اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ معاف کرتا ہے, سمجھ میں آیا. تو یہ سب تمہارے اوپر باہر سے پریشر آ رہا ہے, لیکن ان سارے پریشر کو تم نے توڑ دیا, کچھ بھی ہو جائے مجھے نہیں دیکھنا. بزرگوں اور دوستوں, آپ لوگوں کو سمجھانے میں زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی میرا جی چاہتا ہے کہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ حدیث کیا کہتی ہے. بس اگر کسی بہترین ماڈل گھر آ رہی ہے, دیکھ رہے ہو, اور تمہارا دل میں جذبہ اٹھا کے ذرا اس کو ایک نظر دیکھنی ہے, لیکن تمہارے دل میں تو جذبہ تو اٹھ رہا ہے, لیکن بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہو, مسجدوں میں بیٹھے ہو, اس وجہ سے دوسرا نظریہ بھی تمہارے دل میں آتا ہے کہ ہاں اچھی چیز نہیں ہے یار, اللہ ناراض ہوگا, اللہ ناراض ہوگا تو مجھے دنیا کی ساری نعمتیں مل جائے, اللہ کو ناراض کر کے ملے تو کیا فائدہ, اس لیے مجھے نہیں دیکھنا ہے. اب نفس, شیطان اور ہمارا شہوت, یہ تینوں وہاں سے زور لگائے گا. ارے ایک نظر دیکھ لینا, ذرا سے دیکھ لو, ایک مرتبہ دیکھ لینا, پھر نہیں دیکھنا. چلو آج کا دن دیکھ لو, پھر آئندہ کبھی نہیں دیکھنا.
اندر سے وہ کہہ رہا ہے. ارے آپ لوگوں کو بھی تو ایسے مواقع آتے ہوں گے نا کہ دل تو چاہ رہا کہ نہیں کرنا ہے لیکن کرنا، کر لینے. تو یہ ساری چیزیں شیطان اور شیطان کے ساتھی نفس وغیرہ کراتے ہیں. اگر کوئی آدمی، جیسے میں نے ابھی مثال بتائی کہ ماڈل آ رہی ہے اور تمہارا جی چاہتا ہے، لیکن ایک طرف دوسری بات بھی ہے کہ پرائی عورت ہے، پرائی عورت کو صرف دیکھنے سے بھی منع کیا ہے، اس لیے شریعت کہتا ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے، جی کہتا ہے کہ دیکھنا چاہیے، شریعت کہتا ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے. اب یہ آدمی دونوں میں پیس رہا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں. اب حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آدمی ڈٹ گیا، شیطان اور نفس جتنی چاہے کوشش کرے، اس نے یہ طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں دیکھنے کا نہیں، میں دیکھنے کا نہیں. اور اگر اس نے ڈھیلا پڑ گیا کہ چال ایک وقت جو ہی رکھیے، ایک مرتبہ دیکھ لیں، اور اس نے دیکھ لیا تو دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اس نے چھوڑ دیا، اس وجہ سے اب اس نے گناہ کر لیا. لیکن یہ گناہ ایسا گناہ ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ گناہ نہ کر کے تم نے اتنا بڑا ماڈل، اتنا بڑا میڈل کمایا تھا. ایمان کی لذت، ایمان کی لذت، ایمان کا ٹیسٹ تمہیں حاصل ہوا تھا، لیکن تم نے دیکھ کر اس ٹیسٹ کو ختم کر دیا. اس وجہ سے تم دیکھنا کہ جب بارہا ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور سچی توبہ کرنے کے بعد ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کبھی کسی ناجائز چیز پر ہماری نظر نہیں پڑے گی، ناجائز چیز پر ہماری نظر نہیں پڑے گی، اور پھر جب ہماری نظر ناجائز چیز کے اوپر پڑتی ہے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ جل جلالہ عبادت کی لذت، ٹیسٹ، عبادت کا ٹیسٹ اللہ تبارک و تعالی چھین لیتے ہیں. اب ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اب ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اب ہمیں تسبیح پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے لوگ ہم میں شکایت کرتے ہیں کہ پہلے تو بہت مزہ آتی تھی قرآن پڑھنے میں، پہلے تو نماز پڑھنے میں بھی بہت لذت آتی تھی، لیکن اب نہیں آتی. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے جو گناہ شروع کیے ہیں، اس گناہ کی سب سے پہلی نحوست تو یہ ہے کہ لذت، عبادت کی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ نکال لیتا ہے. اس وجہ سے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتوں میں لذت آئے، نماز میں لذت آئے، تلاوت میں لذت آئے، تسبیح میں لذت آئے، تو سب سے پہلا کام ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت اس کے قلب میں محسوس کرتا ہے. اور آگے تفصیل بتا رہے ہیں کہ اپنی نگاہ کو ہر بے محل جگہ سے بچانا ہے، اپنی نگاہ کو، اپنی آنکھ کو ہر نامناسب جگہ سے بچانا ہے. تو بھائی نامناسب جگہ کون سی ہے؟ صوفیہ نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے، ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ کے شانوں سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے.
حدیث میں بتایا کہ دل کو بے محل چیزوں کی طرف دیکھنے سے روزہ کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اب بے محل کا معنی کیا؟ تو کہتے ہیں صوفیہ نے بتایا کہ بے محل کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارا جو دھیان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو تمہاری توجہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو تمہارا خیال تھا، وہ خیال اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ تھی. خوبصورت لڑکی کو دیکھی اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی سے اتنے متاثر ہو گئے کہ اب اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا، اب اس کی خوبصورتی کی طرف دھیان جاتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. تو صوفیہ نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ جل شانہ سے ہٹا کر دوسری طرف متوجہ کر دے، وہ دوسری چیز میں داخل ہے. بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلا مذاق، جھگڑا وغیرہ نہ کرے. اور اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں جھگڑنا نہیں چاہتا. یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے. اور اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے. اگر وہ بے وقوف اور نہ سمجھ ہو تو اسے اپنے دل کو سمجھا دے اور کہہ دے کہ یہ تو پاگل ہے، جاہل ہے، گاؤندی ہے، تو پڑھا لکھا ہے اور تجھے تو معلوم ہے کہ روزہ کی حالت میں جھگڑنا نہیں چاہیے. روزہ کی حالت میں خود اپنے آپ کو کہے وہ کہ تو بڑا عالم ہے، تو بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور تجھے معلوم ہے کہ روزہ کی حالت میں جھگڑنا نہیں چاہیے. یہ بولتا رہے، یہ جھگڑتا رہے تو اس کا جواب مت دے. یعنی سامنے والا لڑے، آپ بیل مار مجھے، تو بھی کہا کہ مار، میں ماننے والا نہیں ہوں روزے کی حالت میں. بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے. جھوٹ سے روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنے سے روزہ کی ساری نورانیت ختم ہو جاتی. غیبت کرنے سے روزہ کی ساری نورانیت ختم ہو جاتی ہے. بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، اور عورتوں کا تو کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں عورتیں ملی تو فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، وہ غیبت کرنا شروع کر دیتی ہے. انہوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد پھر اس طریقے سے انہوں نے غیبت کی. غیبت کرنے کی وجہ سے ان کو روزہ بہت زیادہ لگا، بہت زیادہ روزہ لگا. ایک بات سیکھنے کی یاد یہاں سے بھی یہ بھی رکھ لینا کہ روزہ رکھ کر اگر نیکیوں کا کام کرتے رہو گے، روزہ رکھ کر اچھے کام کرتے رہو گے تو روزے کی شدت محسوس نہیں ہوگی، روزہ نہیں لگے گا. اور اگر روزہ رکھ کر گناہ کا کام کرتے رہو گے، کوئی سا بھی گناہ ہو، گناہ کا کام کرتے رہو گے تو گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے روزہ کی شدت اور بڑھ جائے گی اور زیادہ روزہ لگے گا. تو ان دو عورتوں نے غیبت کی تو غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ اس کو اور زیادہ لگا. حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے کہا بھی ہے، سبق میں بھی ہمیں بتایا کہ یہی وجہ ہے. کون سی وجہ؟ کہ روزہ رکھ کر نیک کام زیادہ کرو، روزہ رکھ کر اچھے کام زیادہ کرو. یہی وجہ ہے کہ بڑے لوگوں کو، یعنی اکابرین کو، مشائخ کو، بڑے حضرات کو
روزہ بہت کم لگتا ہے, روزہ کی تکلیف زیادہ نہیں ہوتی, اور ہم جیسوں کو روزہ کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے کہ ہم کیا ہیں, اصول پر نہیں رہتے, اور یہ بڑے حضرات جو ہیں نیک کام کرتے رہتے ہیں, نیک کام کرنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں لگتا, اصول کے بعد رہتے ہیں, اپنے آنکھ ناک کان سب کو کنٹرول لے کے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ عورتوں نے روزہ رکھا, شدت سے بھوک لگی, قابل برداشت بن گئی, ہلاکت سے قریب پہنچ گئی. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, تو حضور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا, لیکن اس کو تو اتنی تکلیف ہو رہی ہے, اتنا بھوک لگے ہے, اتنا پیاس لگا ہے, اور ہمارے سلم میں اس کو تو روزہ بہت لگا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیالہ لاؤ, اور وہ پیالہ ان کی خدمت میں, ان دونوں عورتوں کی خدمت میں پیالہ بھیجا. اب جب بھوک لگ رہی ہے تو پیالہ بھیجنے کا کیا مطلب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کہو کہ پیالہ میں آ کر کے قے کرے, الٹی کرے. تو صحابہ نے کہا کہ یا تو صبح سے تو انہوں نے کچھ کھایا نہیں, الٹی کیا کرے گی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں کہتا ہوں وہ کرو, تم جاؤ اور اس کو کہو کہ اس میں الٹی کرو. چنانچہ جب وہ پیالہ کے میں الٹی کی گئی تو اس میں کیا ہے, تازہ خون اور تازہ گوشت اس خون میں نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ انہوں نے غیبت کی ہے, اور غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تو یہ گوشت کھایا اس نے, اور اس کی وجہ سے ان کو یہ بھوک لگی. بزرگ اور دوستو, اب ہماری حالت ذرا سی دیکھ لیں کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم کو روزہ کیوں لگتا ہے. روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم غیبت کرتے رہتے ہیں. حضور نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا, ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا. دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا. لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانوں کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا, یعنی گندم, چاول اور مونگ دال سب حلال چیز تھی. ان حلال چیز سے تو انہوں نے روزہ رکھا, وہ تو کوئی کھایا نہیں, اور حرام چیزوں کو کھایا. عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی. اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی مترشح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے, حتیٰ کہ دونوں عورتیں روزہ کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی. اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے, اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزہ میں اکثر متقی لوگوں کو ذرا بھی اثر نہیں ہوتا. متقی اور پرہیزگار لوگوں کو, نیک لوگوں کو روزہ رکھنے کی وجہ سے روزہ میں تکلیف نہیں ہوتی, بھوک نہیں لگتی. آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, صبح 6 بجے سے پہلے کھا لیا ہوگا, آج 6 بجے ہو گئے, 12 گھنٹے سے کچھ کھایا نہیں. الحمدللہ 12 گھنٹے سے کچھ کھایا نہیں, لیکن پیٹ میں کچھ ہے بھی نہیں, خالی ہے. لیکن پیٹ خالی ہونے کے وقت جو بھوک ہوتی ہے اور بھوک کی وجہ سے وہ چوہے دوڑتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے, وہ محسوس ہو رہا ہے یہاں پر. مجھے تو نہیں ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ اگر دوسرے دن ہوتے, روزہ نہیں ہوتا, تو 12 گھنٹے میں کھانا نہ ملتا تو کیا ہے, کتنی توائی آ جاتی, کتنا غصہ آ جاتا, کتنا کچھ ہو جاتا. لیکن یہ ہے مرنے کے قریب. اس طرح اور بھی گناہ اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا, اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے. اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے, تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے
اس حالت میں احتراز کرے، روزے کی حالت میں گناہ سے بچے، بالخصوص غیبت سے جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی کثرت سے اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے اور ہم لوگ اس سے بہت ہی زیادہ غافل ہیں۔ عوام کا ذکر نہیں، خواص مبتلا ہے، اور لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے خالی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے پاس کسی کے دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہو تو اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ میں غیبت تھوڑا کرتا ہوں، میں تو صورتحال کو تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ بہرحال روزہ کی حالت میں ان دو چیزوں سے بہت زیادہ احتراز کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو جھوٹ بولنے سے اور دوسرا غیبت کرنے سے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے اور آپ حضرات کو روزہ کو صحیح طریقے پر رکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ روزہ رکھو اور گناہ سے بچو، نہ بھوک کا احساس آئے گا نہ پیاس کا احساس آئے گا، اور روزہ قبول ہوگا، اور روزہ قبول ہوگا تو نورانیت اندر خود بخود آتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مشکل ہی ہوگی اور بھوک لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے کو غیبت اور اسی طریقے سے بغیر گناہوں کے بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ 10 منٹ پہلے آپ کو چھوڑا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ روزہ دار جس وقت دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔